مبارک بڑی شان اور عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں کوشش کرو کہ قرآن پاک کی تلاوت کم کی جائے، اس کے ساتھ اتنا ٹائم تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لیا جائے اور اس کے ساتھ تھوڑی سی تشریح پڑھ لی جائے۔ تھوڑا پڑھو، سمجھ کے پڑھو، اس میں زیادہ بہتری ہے، اور یہی قرآن پاک کا منشا ہے، اور اللہ رسول بھی یہی چاہتے ہیں کہ قرآن پاک اچھی طرح سمجھ کر پڑھا جائے۔ ہمارے ہاں نماز کا ترجمہ نہیں آتا، دعائے قنوت کا ترجمہ نہیں آتا، التحیات کا ترجمہ نہیں آتا، نماز جنازہ کا ترجمہ نہیں آتا۔ ہم نماز میں کھڑے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے والا قرآن تو پڑھ رہا ہے، اسے کیا خبر کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر پتہ چل جائے کہ قرآن مجید جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ یہ ہے، تو وہ اس طرح ہوگا جس طرح پڑھنے والا قاری اپنے رب سے کلام کرتا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ مثال کے طور ایک بندہ عربی زبان بولتا ہے، دوسرے بندے کو وہ زبان آتی نہیں۔ ایک بندہ انگلش بولتا ہے، دوسرا انگلش بول نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، تو کیا فائدہ حاصل؟ اسی طرح قرآن مجید عربی ہے، ہم نے سیکھ تو لیا، پڑھ لیا، لیکن اس کے معانی متعلق کا پتہ ہی نہیں کہ کہہ کیا رہا ہے، قرآن کیا بتا رہا ہے، اور قرآن پاک کا حکم کیا ہے۔ سو دوستو عزیزو، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا، اس سے سمجھنا، اور قرآن پاک کے اندر غوطہ لگانا، اور قرآن پاک کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا، یہ وقت کی ضرورت ہے تاکہ ہم قرآن پاک اس انداز میں پڑھیں۔ یہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس ماہ ذیشان پر قرآن پاک خوب تلاوت کرو، قرآن پاک خوب اچھی طرح پڑھو، اور قرآن پاک سمجھ کر پڑھو، اور قرآن پاک کے اندر غوطہ زنی کرو، اور قرآن پاک کے خواص بن جاؤ، اور قرآن مجید فرقان حمید سے معانی اور مطالب خود نکال کر اپنی زندگی بسر کرو۔ حاضرین کرام، ماہ ذیشان، ماہ رمضان المبارک بڑی شان والا مہینہ ہے، بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کے متعلق سرکار نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک شریف آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھلے تو آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ اونچی ماشاءاللہ کہنا تھا، سبحان اللہ کہنا تھا۔ آپ نا تھوڑے سے آگے ہو جائیں جی، اگلی صفوں میں آ جائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماہ رمضان المبارک آتے ہی سرکار فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، سرکش شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں، اور بندہ مومن کے لیے نیک اعمال کے اندر آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پکار کر اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ آپ نے وہ سننی ہے اور سمجھنی ہے، اور وہ حدیث ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے شعبان المعظم کے آخری دن استقبال رمضان پر اپنے صحابہ کو سنائی۔ آپ سنیں گے، ایمان بھی تازہ ہوگا، بہت کچھ حاصل بھی ہوگا۔ آپ نے ایک ایک جملے پر سبحان اللہ کہنا ہے۔ میں نے کبھی آپ کو نہیں کہا، لیکن میری تقریر پر سبحان اللہ نہیں، سرکار کے فرمان پر سبحان اللہ کہنا ہے۔ لو ہم حدیث مبارکہ شروع کرتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت سیدنا سلیمان فارسی۔ کون سلیمان فارسی؟ جو سلیمان فارسی
کہاں سے چلے کہاں پہنچے، اور رسول پاک نے ارشاد فرمایا سلیمان منا، سلیمان تو ہم میں سے ہے۔ ایک روایت میں آیا حضور نے فرمایا آج کے بعد سلیمان ہماری اہل بیت میں شامل ہے۔ وہ سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ نبی پاک نے شعبان المعظم سے ایک دن پہلے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا میرے صحابہ تمہارے پاس ایک عظمت برکت والا مہینہ جلوہ گر ہونے والا ہے، ایک عظمت اور برکت والا مہینہ جلوہ گر ہونے والا ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں ایک رات ایسی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے روزے تم پر اللہ نے فرض فرمائے ہیں، اور رمضان کی راتوں کو قیام کرنا، تراویح پڑھنا، نوافل پڑھنا یہ تمہارے لیے اجر و ثواب کا سبب بنایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ آنے والا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کی جزا جنت ہے، اور فرمایا میرے صحابہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آپس میں ایثار اور ہمدردی کا مہینہ ہے، اور رسول معظم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ جو ماہ مبارک آ رہا ہے وہ یزداد فیہ الرزق، اس کے اندر مومن کا رزق اللہ بڑھا دیتے ہیں، اور ارشاد فرمایا میرے صحابہ اس ماہ مبارک میں جو میرا امتی کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے اسے بھی اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا روزہ رکھنے والے کو۔ سمجھے بھی اور سبحان اللہ بھی کہے۔ سرکار نے فرمایا جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے اسے بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب کے اندر اور افطار کرانے والے کے کمی بیشی نہیں ہوگی، جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملا ہے اتنا ہی افطار کرانے والے کو ثواب ملے گا۔ اچھا یہ افطار کرانے والے نے افطار کرا دیا اسے اتنا ہی ثواب مل گیا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملا ہے۔ میرے نزدیک آپ کے ہاں یہ جملہ بڑا ہلکا ہے، ہم نے کبھی توجہ نہیں کی، اس پر اگر غور کیا جائے اور دیکھا جائے کہ ایک سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، پھر جا کے شام کو اس کو روزے کا ثواب ملتا ہے، ایک بندہ اٹھ کر روزہ افطار کرا دیتا ہے اسے بھی روزہ رکھنے والے جتنا ثواب ملتا ہے۔ میرے اور آپ کے نزدیک یہ ثواب کچھ کم معلوم ہوتا ہے، لیکن صحابہ مچل گئے، عرض کی یا نبی اللہ اگر اتنی اللہ کی رحمت ہے، اتنی اللہ کی عنایت ہے کہ اتنا ہی ثواب افطار کرانے والے کو ملتا ہے تو یا نبی اللہ ہم یہ ثواب کس طرح حاصل کریں؟ ہم خود غریب ہیں، ہم اتنا نہیں رکھتے نان و نفقہ کہ خود بھی کھائیں روزہ دار کو بھی کھلائیں۔ امام الانبیاء کی رحمت بھی جوش میں آئی، ارشاد فرمایا میرے صحابہ سن لو یہ ثواب کس کو ملے گا جو ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کرا دے، یا ایک کھجور سے کسی کو روزہ افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرا دے۔ اور میرے صحابہ جس کو اللہ نے توفیق بخشی کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، اللہ میرے حوض کوثر سے جام پلائے گا جو پینے کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں جو روزہ افطار کرانے اور کرنے کا حکم دیا اس میں ایک بات سماعت فرما لیں جو ہماری معاشرتی زندگی کے اندر دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی۔ وہ بات کیا ہے کہ سارا دن روزہ رکھا، صبر کیا، کھانے پینے کی چیزوں سے اجتناب کیا، افطاری کا وقت آیا، روزہ دار بے صبرا نہ ہو، روزہ دار کے صبر کا پیمانہ لبریز کیوں ہو گیا؟ اس کی نگاہیں
دوسرے کے لقمے پر کیوں اڑ گئی؟ یہ چھین کر چیزیں روزہ افطار کیوں کر رہا ہے؟ یہ کھجوریں کیوں چھین رہا ہے؟ یہ کھانے کے چاول کیوں چھین رہا ہے؟ یہ بریانی پر لڑائی جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا روزے نے یہی سکھایا تھا کہ تم اتنے بے صبرے بن جاؤ کہ افطاری کے وقت تمہارا پیمانہ صبر لبریز ہو جائے اور تم اس طرح اناج پر رزق پر ٹوٹ پڑو جس طرح جانور ٹوٹ پڑتے ہیں، اور رزق کی تمیز بھی نہ ہو، احترام بھی ختم ہو جائے، مسجد کا وہ احترام بھی پامال ہو جائے؟ نہیں، روزہ رکھا ہے تو اب صبر کا اور ادب کا مظاہرہ بھی کرنا ہے۔ افطاری کے وقت آرام سے بیٹھو اور اس بات پر تیقن رکھو کہ جو کوئی دے گا، جو ملے گا، اس سے روزہ افطار کر لے۔ صبر کا پیمانہ لبریز نہ کرو، جو روزے نے سکھایا وہ سیکھ لو، صابر بن جاؤ، شاکر بن جاؤ، بلکہ ایثار کی منزل پر جاؤ تو پھر اپنا بھی اٹھا کر دوسرے بھائی کو دے۔ اللہ اکبر! اسی گھر کا اسوہ، اسی گھر کا نمونہ ہمارے لیے بھی شرح ہے۔ جناب سیدہ فضہ نے بھی روزہ رکھا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بھی روزہ رکھ لیا، مولا کائنات نے بھی روزہ رکھ لیا۔ حسنین کریمین کے متعلق نظر مانی، منت مانی، 18 آیات اس عمل پر نازل ہوئی ہے۔ ان کیا کرتے 18 آیات سورہ دہر سے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ تاجدار هل اتى ایویں نہیں بن گئے۔ هل اتى سے سورہ دہر کو شروع کیا۔ بیمار ہو گئے، بخار چڑھ گیا، کہا کہ یا اللہ دونوں شہزادے تندرست ہو جائیں تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ جب مشکل آئے، پریشانی آئے تو ہم دائیں بائیں دوڑتے ہیں، ہم تعویذ والوں کے پاس دوڑتے ہیں، ہم دم والوں کے پاس دوڑتے ہیں، ہم اچھے ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں، ہم دائیں بائیں بھاگے بھاگے ملتے ہیں۔ ہم نے کبھی خیال نہیں کیا کہ بیماری یا مشکل آئی ہے، اللہ سے تو لو لگائے نا۔ اہل بیت اطہار نمونہ ہیں تو اس لیے نمونہ بنایا کہ ان کے نقش قدم پر چلو۔ منت مان لئی، منت منی کہ 3 روزے رکھیں گے اگر ہمارے شہزادوں کو آرام آئے۔ اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ اب روزہ رکھنے کا وقت آیا، سحری کھائی، کھانے کے بعد دن گزرا، اب دسترخوان پر بیٹھے، افطاری کا وقت آیا۔ افطاری کے وقت دروازے پر دستک ہوئی، کسی نے کہا، قرآن مجید فرقان حمید کیا خوب ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ہوا کہ افطاری کا وقت قریب آیا، جو ہماری افطاری ہے اس کا بھی جائزہ لو اور ان کی افطاری کے جائزے کو بھی مشعل راہ بناؤ۔ افطاری کا وقت آیا تو دروازے پر دستک ہوئی کہ اے آل محمد، میں ایک مسکین ہوں، مجھے کچھ کھلا دو۔ ایثار کی منزل کے بانی تاجدار حل عطا نے دسترخوان اٹھایا، اس مسکین کو دے دیا۔ پھر سحری کھائی، دوسرا روزہ رکھا، پھر افطاری کا وقت آیا، دروازے پر دستک ہوئی کہ میں ایک یتیم ہوں، خدا کے لیے مجھے کچھ کھانے کو دو۔ دسترخوان اٹھایا، یتیم کو دے دیا۔ تیسرے دن روزہ رکھا، افطاری کا وقت آیا، پھر کسی نے دروازے پر دستک دی، اے آل محمد میں قیدی ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ سارا دسترخوان اٹھایا، اٹھا کر قیدی کو دے دیا۔ 3 دن روزہ پانی کے ساتھ افطار کیا۔ اپنی افطاری آل پیغمبر کی افطاری میں تقابل کر کے دیکھو، ہمارا پیمانہ صبر کیوں لبریز ہو جاتا ہے؟ ہم افطاری کے وقت پانی پر کیوں جھگڑتے ہیں؟ ہم شربت پر کیوں
جھگڑتے ہیں، ہم بریانی پر کیوں جھگڑتے ہیں، ہم کھجوروں پر کیوں جھگڑتے ہیں، ہم بے صبری کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں، مسجد کے اندر چاول بکھر گئے، غلہ بکھر گیا، پھل بکھر گیا، ایک دوسرے سے چھین رہے ہیں، ہماری بے صبری کا حال کیا ہوتا ہے؟ کیا روزے نے یہی سکھایا تھا؟ آل پیغمبر نے تینوں دن جب اٹھا کر مسکین کو دے دیا، یتیم کو دے دیا، قیدی کو دے دیا، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، گھر جا کے آج سورہ دہر پڑھ لینا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں محبوب، علی، فاطمہ، فضہ، حسن اور حسین کون ہیں؟ تعارف کراتے ہوئے قرآن کی 18 آیتیں ان کے شان میں نازل کی اور ارشاد فرمایا محبوب وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، مسکیناً، کبھی کسی مسکین کو، وہ یتیماً، کبھی کسی یتیم کو، وہ اسیراً، کبھی کسی قیدی کو، اور کیا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ جو کچھ ہم نے کھلایا فقط اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے۔ آگے جملہ ہے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، قرآن کہتا ہے یہ تو قربانی کر کے، ایثار کر کے، یتیم کی مدد کر کے، مسکین کو کھانا دے کے، قیدی کو کھانا دے کے اتنا بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی شکریہ ادا کرے، یہ بھی نہیں چاہتے کوئی جزاک اللہ کہہ دے، بس اللہ کی رضا ہے کہ اللہ کی ذات راضی ہو جائے۔ سو میرے دوستو عزیزو، ماہ ذیشان آ رہا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے، اچھے اعمال کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ میں حدیث مبارکہ مکمل کر کے ختم کرتا ہوں۔ رسول معظم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، جو بندہ روزہ افطار کرائے گا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو اللہ نے دیا۔ صحابہ نے عرض کی یا نبی اللہ، ہم میں ہر کوئی روزہ دار کو کھانا نہیں کھلا سکتا، ہم غریب لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ثواب اسے ملے گا جو ایک گھونٹ دودھ کے ساتھ افطار کرا دے، یا ایک کھجور کے ساتھ افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی کے ساتھ روزہ افطار کرا دے، اللہ اسے یہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور ارشاد فرمایا فقط یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرما دیں گے اور اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے ہم گناہ گاروں کے لیے پوچھ کر یہ رستہ تلاش کر لیا۔ میرے دوستو عزیزو، پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، یہ آنے والا مہینہ وہ ہے، اس کے پہلے 10 دن اللہ کی رحمتوں کے نزول کے 10 دن ہیں، پھر دوسرے 10 دن جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے 10 دن ہیں، اور آخری 10 دن جو ہیں تیسرا عشرہ وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یہ ماہ مبارک آ رہا ہے، ان قریب ماہ مبارک کی جلوہ قریب ہو رہی ہے۔ آئندہ جمعہ المبارک جو ہوگا وہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہوگا۔ میں آپ کی خدمت کے اندر عرض کروں گا کہ ہم تھوڑی سی تبدیلی پیدا کریں کہ تھوڑا سا جلدی آنے کی کوشش کریں۔ ایک یہ